بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، قوت باصرہ۔ باصرہ کا اعلیٰ آنکھ ہے۔ جب آنکھ کے اندرونی پردے میں روشنی کی شعاع پہنچتی ہے تو وہ عصب میں ایک تحریک پیدا کرتی ہے۔ جب وہ تحریک دماغ میں حسن و قبح، بھلائی برائی، ادراک، اندازہ، احساس، قدرت کاملہ، باری تعالی، آمد و شد، آنا جانا، آمد و رفت، گل و ثمر، پھل اور پھول، مشک وہ نہایت خوشبودار سیاہ رنگ کا مادہ جو ایک خاص قسم کے ہرن کی ناف سے نکلتا ہے، عنبر سمندر کی ایک قسم کی سوکھی ہوئی جھاگ جو آگ پر موم کی طرح پگھل کر بہت خوشبو پیدا کرتی ہے، دواؤں میں پڑتی ہے، فیضیاب، فائدہ حاصل کرنے والا، بول و براز، پیشاب اور پاخانہ، مضرت، نقصان، ضرر، رطوبت، تری، شعاع، کرن، چمک، تحریک، حرکت، جنبش داخل ہوتی ہے تو دماغ روشنی کو محسوس کرتا ہے۔ روشنی کا اثر آنکھ کے پردے میں سے فوراً محو نہیں ہو جاتا بلکہ ایک سیکنڈ کے 8واں حصے تک قائم رہتا ہے۔ چنانچہ بجلی چمک کر فوراً غائب ہو جاتی ہے، مگر اس کی روشنی کا اثر ہماری آنکھ کے اندر تھوڑی دیر تک باقی رہتا ہے اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر تم ایسی لکڑی کو گھماؤ جس کے دونوں سرے مشتعل ہوں تو بالضرور تم کو شعلے کا ایک چکر نظر آئے گا۔ سبب یہ ہے کہ اول نقطے سے جو روشنی آنکھ میں پڑی وہ ہنوز باقی ہے کہ دوسرے نقطے سے پہنچی، یہاں تک کہ آنکھ میں شعاعوں کا ایک دائرہ بن گیا۔ اسی قاعدے کے مطابق ہم کو آسمان میں تارے بکثرت نظر آیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعداد میں اتنے کثیر نہیں ہیں۔ اسی طرح قندیل کے اندر چند تصویریں جب کہ تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہیں تو اس کی تعداد ہم کو اصل تعداد سے بہت زیادہ معلوم ہوا کرتی ہے۔ آنکھ میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ جب ہم تیز روشنی کو تھوڑی دیر تک دیکھ کر دھیمی روشنی پر نظر ڈالتے ہیں تو عصب بصارت میں مطلق تحریک پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا دماغ اس دھیمی روشنی کو محسوس نہیں کرتا اگرچہ روشنی موجود ہوتی ہے۔ محو، گم، فنا، مشتعل، روشن، شعلہ مارنے والے، جلتے ہوئے، دائرہ، گولا، چکر، قندیل بشکل لالٹین، ایک طرح کا شیشے کا ظرف جس میں بتی روشن کر کے چھت پر لٹکاتے ہیں۔ عصب بصارت آنکھ کے اندر کی وہ نس جو چیزوں کے دیکھنے میں معین ہے۔ مطلق تحریک، بالکل حرکت، لیکن ہم کو محض تاریکی معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی چیز سے شعاعیں منعکس ہو کر ہماری آنکھ کے اندر پہنچتی ہیں تو اس شے کی تصویر فوراً تیار ہو جاتی ہے اور دماغ اصل شے کے رنگ، شکل، موقع اور جہت کو معلوم کر لیتا ہے۔ رنگ کا ادراک بغیر آنکھ کے کسی طرح ممکن نہیں، البتہ شکل و صورت کا علم حس لامسہ کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے، مگر صرف انہی اشیاء کی صورت کا جن تک ہاتھ کی رسائی ممکن ہے۔ چنانچہ
ایک بے بصر آدمی گیند، گلاس، صندوق اور چارپائی کی شکل کو ٹٹول کر پہچان لیتا ہے، مگر ایک بڑی عمارت یا قلعہ یا شمس و قمر کو وہ بیچارہ کہاں معلوم کر سکتا ہے؟ یہ عظمت و قدرت تو خداوند تعالی نے قوت باصرہ ہی کو عطا فرمائی ہے کہ وہ آن کی آن میں آسمان، ستارے، پہاڑ، میدان، دریا، سمندر، ابر، دھوپ اور چاندنی کے وجود سے ہم کو اطلاع کر دیتی ہے۔ اگر انسان کو یہ عجیب و غریب قوت عطا نہ ہوتی تو وہ اس قدرتی کتاب یعنی مظاہرۂ عالم کے مطالعے سے بالکل محروم رہتا اور اس کی معلومات کا دائرہ نہایت تنگ و محدود ہو جاتا۔ غرض جو علم ہم کو قوت باصرہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے وہ بنسبت دوسرے حواس کے زیادہ وسیع و مفید اور قابل یقین ہوتا ہے۔ منعکس وہ شعاع جو پلٹ کر آتی ہو، حس محسوس و معلوم کرنے کی قوت، بے بصر اندھا نابینا، شمس و قمر سورج اور چاند آن کی آن میں تھوڑی دیر میں آنن فانن، مظاہرۂ عالم کا مطالعہ، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کا بغور دیکھنا۔